اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 17ویں پارے اقترب للناس اور اس کے ساتھ ہی سورہ انبیاء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے اور اس کی 112 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسرے ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ سورہ انبیاء بہت اہم سورت ہے، اس کے ساتھ ہی سورہ حج بھی موجود ہے اس 17ویں پارے کے اندر، اور ان کے مضامین بہت ہی زوردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کا حوالہ دیا ہے کہ آخرت کی فکر کرو اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب کفار بہت زوراور تھے اور طرح طرح کے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے رسول ہونے پر اعتراض کر دے، اور کبھی کہتے کہ یہ قرآن آپ خود سے بنا کے لا رہے ہیں۔ سورہ انبیاء میں خاص طور پر تاریخ انبیاء کے حوالے سے دلیل دے کر منصب نبوت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ انبیاء کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور اس کا آغاز بہت ہی زبردست انداز سے ہو رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کے محاسبے کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ کھیل اور کود اور غفلت میں پڑا ہوا ہے، یعنی دنیا میں ہماری دلچسپیاں، ہماری توجہات کہیں اور ہیں، اور ہمارا وہ جو انجام ہے، ہماری جو آخرت ہے، وہ بالکل قریب آ لگی ہے۔ یہ کیسی غفلت ہے! اللہ تعالیٰ اس سے جھنجھوڑ کے بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی دعوت پر غور کرنے کے بجائے اعتراضات اور الزامات عائد کر رہا ہے، اور آج کا بھی انسان اسی طرح کی چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں ہم واپس پلٹیں اپنے رب کی طرف اور اس آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے اچھے انجام کے لیے قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کریں۔ آیت 1 سے 15 تک کی آیات میں کفار کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ایک بشر ہیں اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ بس آپ پراگندہ خواب دیکھتے ہیں اور اس کو ہمیں بیان کر دیتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، مطالبہ کرتے تھے کہ پچھلے رسولوں کی طرح کا کوئی معجزہ آپ کیوں نہیں دکھاتے۔ ان سب کو منصب رسالت کی نوعیت سمجھاتے ہوئے بتایا گیا کہ سابقہ تمام رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہی تھے، تمام انبیاء علیہ السلام کھاتے پیتے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے۔ ہم غور کریں کہ اللہ کی حکمت کیا ہے کہ اس نے ایک انسان ہی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، کیونکہ بحیثیت انسان ان کی بھی وہی حاجات اور ضروریات تھیں جو عام انسانوں کی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی آزمائشیں، دکھ سکھ، بیماری، غم، خوشی، ساری چیزیں تھیں، اور پھر بھی وہ اللہ کی بندگی پر قائم رہے۔ اگر انبیاء انسان نہ ہوتے، وہ کوئی فرشتے ہوتے، وہ کوئی جن ہوتے، تو ہم یہ کہتے کہ حلال و حرام کی تمیز کر کے دکھاتے۔ اگر انسان ہوتے، اگر ان کے بیوی بچے ہوتے تو راہ راست پر رہ کر دکھاتے، اگر ان کو مشکلات اور تنگی کا سامنا ہوتا پھر ہم دیکھتے کہ اس سے نکلنے کے لیے وہ کوئی غلط راستہ نہ اختیار کرتے۔ تو ہم غور کریں کہ واقعتاً ایک انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول بنا کے بھیجا جا سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول کریم کی آمد کفر کے ساتھ کشمکش اس کا حوالہ دیتا ہے کہ ایک رسول کی آمد کے بعد جو قوم ہے وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ انسان ہوتے ہیں جو اس کی تعلیمات پر ایمان لے آتے ہیں، حق کو مان لیتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اور ایک وہ انسان ہوتے ہیں جو ہر طریقے سے اس کا انکار کرتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی روش اختیار کرتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اسلام اور اللہ کے دین کے خلاف زیادتیاں کرتے ہیں، بالآخر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے، تمہاری تخلیق کے بارے میں، تم کون ہو، کیسے بنائے گئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں تمہیں جانا ہے، تمہاری نفسیات کیا ہے، تمہارے معاملات زندگی کیسے ہونے چاہیے، تمہاری فطرت کیا ہے،
جو زندگی تم گزار رہے ہو اس میں کیا چیزیں تمہارے لیے فائدے مند ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، تم کیسے اس خیر کے انجام کو پہنچ سکتے ہو اور کیسے اس برے انجام سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ہر چیز کی خبر تمہارے بارے میں یہ کتاب دے رہی ہے، لیکن انسان اس کتاب سے منہ موڑ کر غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 29 تک توحید کا اثبات ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ ان آیات میں تخلیق کائنات کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، یہ ایک حکیمانہ فعل ہے۔ کائنات کو ایک بڑے مقصد کے تحت اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہ مقصد حق اور باطل کا مارکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ حق کو باطل پر غالب کرے گا اور باطل مٹ جائے گا اور دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اس مارکے میں اللہ تعالیٰ کا دست قدرت وہ مومنین ہوتے ہیں جو باطل سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو جو مجاہدین فلسطین اور غزہ ہیں وہ اللہ کا دست قدرت ہیں۔ اللہ ان داعیان حق کی نصرت فرماتا ہے اور باطل کے سر پر چوٹ مارتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی یہ دیکھیں گے۔ اگر کبھی حق مغلوب نظر آئے تو اہل حق کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں کچھ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی۔ آج امت مسلمہ کی ساری کمزوریاں عیاں ہیں، وہ دین سے دور، ایمان سے دور، جذبہ جہاد شوق شہادت سے دور، وہ اسلامی اخوت سے دور، اور اس کے نتیجے میں آج ہم کفار سے مغلوب نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اگلی آیات میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنے والوں کو جواب دیا گیا کہ وہ اللہ کے مکرم فرشتے ہیں، اللہ کی بے چوں چرا اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے اور کہا گیا کہ اگر زمین اور آسمان کے خدا الگ الگ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پھر بتایا کہ ہر رسول نے آ کر ایک اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی اس دعوت کو قبول کر لو۔ آیت نمبر 30 سے 41 تک توحید کی آفاقی دلیلیں دی گئی ہیں، یعنی زمین، آسمان، مختلف چیزیں، پہاڑ، پانی، چاند، سورج، رات، دن، ان سب چیزوں سے دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کو بھی اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو سزا پائیں گے۔ آیت نمبر 30 میں زمین اور کائنات کی تخلیق کا منظر بتایا گیا ہے جو بگ بینگ تھیوری سے کچھ ہمیں ملتا جلتا نظر آتا ہے کہ زمین پہلے ایک مادہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پھر اس سے مختلف ستارے اور سیارے بنائے، لیکن یہ ساری کائنات پانی ہے، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زمین میں انسان کا سفر مختصر ہے، اس سفر میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ منکرین اس دن کی تیاری کے بجائے قیامت کے آنے کا پوچھتے رہتے ہیں، اس کے وقت کا پوچھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر ان کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ جہنم کی آگ سے یہ اپنے چہروں کو بچا نہیں سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی، آگ ان کو دبوچ لے گی۔ اللہم اغفرنا، اللہم اجرنا من النار۔ آج ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس دن کی تیاری نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 42 سے 47 تک مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کی بے بسی بیان کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور مسلمانوں کو کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت نمبر 48 سے 49 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو فرقان اور توریت دی گئی، یہ کتاب روشنی تھی، ذکر تھی، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی تھی، یاد دہانی تھی، اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو بھی سورہ بقرہ میں فرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا، کسوٹی۔ تو کیا تم لوگ اس کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 50 سے 93 تک اللہ تعالیٰ کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کے کردار اور ان کی دعوت پر روشنی ڈالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہے اور عقیدہ توحید کے سلسلے میں انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے جو مناظرہ کیا اس کا تذکرہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نے
ٹوٹے ہوئے بت دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ یہ آپ نے توڑے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ اس طرح یہ دلائل دے کر آپ علیہ السلام نے توحید کو ثابت کیا، لیکن پھر ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت غالب آئی اور انہیں سلامت نکال لیا، لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کی بدکار قوم کو تباہ کر دیا۔ اس میں آج کے دور کے ہم جنس پرستوں کے لیے، ہومو سیکشولز کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں دیں اور ان کی شکر گزاری کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، بیماری کی اور دیگر نقصانات پہنچے، اس پر انہوں نے مثالی صبر کیا اور ہر حال میں اپنے رب کو پکارا جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی صابرین میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کی اور مچھلی کے پیٹ سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ آج بھی جب کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تمام پیغمبر بشر تھے، انسان تھے، اور وہ توبہ اور استغفار بھی کرتے تھے۔ وہ آزمائشوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر بھی کرتے تھے، اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے، جرت اور عزیمت سے کام لیتے ہوئے کفار کی مخالفتوں کا سامنا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور ان پر اعتراضات اور الزامات کی بجائے ان کی قدر و عظمت پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، یہی اس راہ کا توشہ ہے۔ آیت نمبر 94 سے 106 تک اہل توحید اور اہل شرک کا انجام بتایا گیا ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اہل شرک جہنم میں جائیں گے اور اہل توحید جنت میں جائیں گے۔ نیک لوگوں کے بارے میں بڑی ہی پیاری آیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور اپنے دل پسند عیش میں ہوں گے، جہاں ان پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے۔ ویژولائز کریں اس عالی شان VIP پروٹوکول کو، جیسے کسی عالی قدر مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی میزبانی اس کے شایان شان کی جاتی ہے کہ فرشتے کس طرح ان کو آگے بڑھ کر ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور ان سے کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ کا اعزاز، یہ اللہ کا انعام ان لوگوں کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے صرف اپنے رب کے لیے ہر حال میں اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، ہر آزمائش، ہر مشکل صبر و استقامت کے ساتھ انگیز کی۔ ہم بھی تو یہی خوبصورت انجام اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 107 سے 112 تک مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ خوشخبری پہلے زبور میں بھی آئی تھی۔ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اہل اسلام کو زمین میں اقتدار کے لیے ایک اصول بتاتے ہیں کہ امت میں جب بھی ایمان اور عمل صالح ایک معیار کے مطابق جمع ہو جاتے ہیں تو زمین صالح بندوں کی وراثت میں دے دی جاتی ہے، لیکن جب ایمان اور عمل میں جدائی ہوتی ہے تو یہ وراثت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے اور ہم اس آئینے میں اپنی آج کی صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آج بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے ایمان کا اور عمل صالح کا جائزہ لیں، خلافت فی الارض کے تقاضوں کو پورا کریں، پھر اللہ کی سنت اپنے ظہور میں آنے میں دیر نہیں کرتی۔ اور پھر مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانے، بلکہ قیامت تک ساری انسانیت کو، خصوصاً امت مسلمہ کو، کہ اپنے نبی کی قدر پہچانو۔ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے اسوے پر چلو گے تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کی دعوت، یہی اسلام ہے، یہی رحمتوں والا دین ہے۔
اور اب ساتھ ہی لوگوں سے یہ سوال کیا گیا ہے اختتام پر کہ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ان آیات سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو حقیقی اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں، تاکہ امت مسلمہ کی بدحالی خوشحالی میں بدل سکے اور امت مسلمہ کا زوال عروج میں بدل سکے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب ہم سورہ حج کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ حج 78 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا کچھ حصہ ہجرت سے قبل مکے میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا، اور اس سورت میں حج کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ اس سورت کا آغاز بھی بہت ڈرانے والا ہے، آخرت کے بارے میں خبردار کرنے والا، جھنجھوڑنے والا ہے اور آخرت کے لیے بیدار کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس طرح سورہ انبیاء میں بھی اس طرف متوجہ کیا گیا ہے، اسی طرح سورہ حج میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اتنا زوردار زلزلہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی بے خبر ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یعنی یہ قیامت کی شدت کا اظہار ہے کہ دراصل اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، تو پھر اس دن کی سختی سے بچنے کی فکر کرو۔ پھر آیت نمبر 5 میں تخلیق انسانی کی ساری منزلیں اور مختلف سٹیجز بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے آخرت کو نہ ماننے والوں، انسان کی تخلیق پر ہی غور کر لو۔ انسان کا آغاز مٹی سے ہوا، پھر وہ اسپرم اور اووم کا ملاپ یعنی نطفے سے اس کا سلسلہ چلایا، جو پہلے جمے ہوئے خون کی شکل میں بنا، پھر گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہوا اور مرحلہ وار اس کی شکل و صورت سنواری گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایمبریولوجی اس کے اندر ہمیں بتا دی ہے۔ فزیکلی آج بھی ہم فیٹس کی مختلف سٹیجز جب الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو اس کا خون کا لوتھڑا بننا، پھر بوٹی بننا، پھر مکمل بچہ بننا، یہ مختلف سٹیجز ہیں جن کو آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم انسانی تخلیق کی یہ تمام سٹیجز دیکھ سکتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اگلے مدارج میں پہلے کمزور سا انسان ہوتا ہے، پھر جوانی، بڑھاپا اور آخر میں ایک ایسی عمر آ جاتی ہے کہ جب سب کچھ سمجھ کر دوبارہ کچھ نہیں سمجھتا۔ سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس کو لمبی عمر دی جاتی ہے اس کو اس کے ابتدائی دور کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ان تمام نشانیوں کے ذریعے انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے زندگی بھی مرحلہ وار گزرتی جائے گی اور ایک دن آخرت بھی آ جائے گی، ایک دن دنیا سے رخصتی کا بھی آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ مٹی سے انسان کو بنانے کے بعد نطفے سے اس کی نسل چلانے پر قادر ہے، پھر نطفے کے اندر اس کی شکل و صورت کی تمام تفصیلات کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتا ہے۔ اس کی قدرت دیکھو، اس کی صنائی دیکھو، اس کا اختیار دیکھو، اور اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ ان تمام دلائل کے باوجود لوگ پھر بھی اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں، بغیر علم کے تکبر کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 18 سے 24 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے بھی کچھ تعداد اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس اللہ کے آگے جھکنے کو گراں سمجھتی ہے۔ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، اور اس کے بعد حج سے روکنے کی سزا بتائی گئی ہے۔ شاعر اللہ اور مناسک حج کے بارے میں آیت 26 تا 37 حج اور قربانی کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تو انہوں نے آواز لگائی، اور اس سنت ابراہیمی کی پیروی میں آج تک لوگ، بلکہ قیامت تک لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حج کی تفصیلات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینکے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
اور پھر وہ لاتعداد خداؤں کا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کو شکار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس پر شکاری پرندے ہر طرف سے جھپٹتے ہیں۔ اب یہ خدا خواہشات نفس ہوں یا حکومت اور ادارے ہوں یا جھوٹے لیڈرز ہوں یا پھر وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے۔ جب ایک اللہ کی بندگی نہیں کی جاتی تو نہ معلوم کس کس کی بندگی کرنی پڑتی ہے، اور انسان ٹکڑوں میں بٹتا چلا جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک اللہ کی بندگی انسان کی زندگی کو آسان کر دیتی ہے، اس کو یکسو کر دیتی ہے، اس کو پریشانی سے بچا لیتی ہے۔ کاش آج ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری اہم آیت آتی ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرو۔ پھر آیت 34 اور 35 میں آزادانہ رویش اختیار کرنے والوں کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی صفات بتاتا ہے، اس کو ہم اپنے پاس ضرور نوٹ کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آیت 36 سے 37 میں تقویٰ کی اہمیت اور قدر بیان کی گئی ہے۔ یہاں حاجیوں کی قربانیوں اور دلوں کے تقویٰ کے درمیان ایک تعلق بتایا گیا ہے کہ حج کے تمام مناسک، قربانیوں اور شعائر کا بڑا مقصد دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اور قربانی کے حوالے سے گوشت کھانے اور فقراء میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر مناسک حج اور قربانی کو اللہ کے خوف سے جوڑا گیا ہے کہ اللہ کو ان قربانیوں کا خون اور گوشت مطلوب نہیں ہے۔ اصل میں جو اللہ کو مطلوب ہے وہ تو اللہ کا تقویٰ ہے، اس کی اطاعت ہے، اور یہ کہ دنیا میں اس کی بڑائی کا اعلان کیا جائے اور بڑائی قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ آیت نمبر 39 تا 41 جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آ چکے تھے، تو اب مسلمانوں کو اپنی مدافعت کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی اور تسلی دی گئی کہ وہ میدان میں نکلیں تو اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اسلامی معاشرے، اسلامی ریاست اور مسلمان حکمرانوں کی صفات بتائی گئیں جن کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے، اور مسلم حکومت کا منشور پیش کیا گیا ہے۔ منشور کا ایک حصہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا اور ایک حصہ یہاں پر ہے۔ یہاں وہ بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں جو اسلامی حکومت اور حکمرانوں کی بنیادی صفات یا بنیادی لوازمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کو حکومت ملے گی تو وہ اقامت نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے، یعنی اللہ کی بندگی کا نظام قائم کریں گے۔ حق، انصاف، آزادی اور خیر و صلاح کا دورہ ہوگا۔ مگر آج امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں ان چیزوں پر عمل کرنے کے بجائے شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں داڑھی کا، کہیں حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں جو ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے اور ڈیزاسٹر ہے وہ یہ کہ ہم نے آج سیاست اور دین کو الگ الگ کر دیا ہے۔ سیاست اور ریاست اور دین اور مذہب کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا ہے، جسے ہم جدید جاہلیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دین اور دنیا دو الگ الگ دائروں میں چلے گئے ہیں، اور یہی چیز مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے۔ کوئی اسلامی ریاست اسلامی قوانین کے ساتھ، احکامات کے ساتھ اس وقت دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور کفار کے خوف سے جہاد کو ہم نے دہشت گردی بنا دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج اس بزدلی اور اس ایمان کی کمزوری کے باعث پورا عالم اسلام کفر کی، باطل کی غلامی کے اندر ہے۔ آیت نمبر 42 سے 62 تک سابقہ قوموں کو مثالیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کی حمایت اور مدد کا کام شروع کر دیا ہے، جیسے سابقہ انبیاء کی حمایت اور نصرت کی تھی، اور ہر دور میں جھٹلانے والوں کو پکڑا تھا اور کافروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ ہلاک ہوئے اسی طرح سے تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ شیطان اپنے کام میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں بھی خلل انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ اپنے کام میں اتنا یکسو ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی حملہ آور ہونے سے نہیں چوکتا، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام نے اپنی نازل کردہ تعلیم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مخلص اہل ایمان ہیں ان پر بھی وہ حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، یعنی ایمان
حفاظت فرماتا ہے شیطان کے حملوں سے۔ آیت نمبر 58 میں ہجرت کی فضیلت اور مہاجرین کے درجات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت مدینے کی ہجرت قریب تھی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشخبری دی گئی ہے کہ دارالہجرت میں مہاجرین خوش ہو جائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 63 سے 70 تک توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کی آیات اہل کفر اور اہل ایمان پر یکساں اثر نہیں کرتی، مختلف رویے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان جس طرح اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ کفار کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات سنتے ہی ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور وہ آیات سنانے والوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ مکی دور میں بھی ہوا اور مدنی دور میں بھی ہوا، اور یہ لوگ جس طرح مکے اور مدینے میں تھے، آج پوری دنیا میں یہی طرز عمل کفار کا ہمیں نظر آ رہا ہے قرآن کے ساتھ اور قرآن پر ایمان لانے والوں کے ساتھ، کہ وہ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام سے ان کا بغض واضح ہے۔ انہوں نے تو اپنی سنت نہیں چھوڑی، لیکن اہل اسلام کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم مضامین بیان کیے ہیں، توحید اور جہاد۔ ایک زبردست دلیل سے توحید کی دلیل اور شرک کو باطل قرار دیا ہے۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے سارے جھوٹے خدا مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ اصل میں ان شرک کرنے والوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اور جو اللہ کی آیات ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ واقعتاً دل میں اترتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، یعنی یہ جھوٹے خدا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وہ سچا رب، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے بے شک۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ان الہوں کو شریک کرتے ہیں جو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی خود ہی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ آخر میں امت مسلمہ کو براہ راست مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ تم تو ایک اعلیٰ اور برتر پیغام کے حامل ہو، زمین پر اللہ کی آخری امت ہو۔ اس پیغام اور اس دعوت کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے لیے جد و جہد کرو اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا ہے، سارے انسانوں میں سے تمہیں اسی لیے چنا ہے۔ اب یہ تمہارا چناؤ ایک اعزاز بھی ہے تمہارے لیے اور ایک ذمہ داری بھی ہے تمہارے لیے، اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جد و جہد کا حق ہے۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمان، سلامتی والا، اطاعت والا، فرما بردار، یہ ہماری پہچان ہے۔ عصبیتوں سے بچو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو جاؤ، اس دین پر عمل کرو، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرو، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ تمہیں روز محشر بھی لوگوں پر گواہی دینی ہے۔ اپنے رب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، چمٹ جاؤ، اسی سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے، انفاق کے ذریعے۔ وہی ہمارا مولا ہے، بہترین مولا اور بہت اچھا مددگار۔ یہی اصل میں ہمارے لیے قوت ہے اس جد و جہد کے راستے میں، جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہی دنیا کی مغلوبیت سے نکلنے کا اور آخرت کی جنتوں کا راستہ ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بحیثیت ایک مسلمان فرد کے بھی اور بحیثیت امت کے بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 17واں پارہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اس پارے میں سے منتخب دعا ہماری آج کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔
اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت خاص سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔